حضرت خدیجہ نے اپنی ایک سہیلی کو، دوست کو بھیجا، کن کے پاس؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ وہ آئیں اور آ کر کے بھیجا تھا نکاح کا پیغام لے کر، لیکن سہیلی کے بولنے کا انداز بڑا اچھا تھا، اور چونکہ حضرت خدیجہ تھی سمجھدار تو ان کی سہیلی بھی سمجھدار ہوگی۔ آدمی جیسا ہوتا ہے اس کے ملنے جلنے والے بھی قریب قریب ایسے ہوتے ہیں۔ اب قرآن سے دلیل بھی ہے، پیکڑ کا دوست تو پیکڑ ہی ہوگا، جو اکڑ کا دوست جو اکڑ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سب سے پہلی جو آج سورت تلاوت کی گئی ہے، اس سورت کا نام سورہ کوثر ہے۔ قرآن کریم کی سب سے یہ چھوٹی سورت ہے، بالکل ایک لائن میں، اور اس میں 3 آیتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نکاح کیا تھا، اس وقت وہ 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ، خا، دال، یا، جیم اور چھوٹی ہا، خدیجہ ہے ہمارے یہاں، لیکن استعمال میں ہم لوگ بولتے ہیں ختیجہ، تا سے بول دیتے ہیں۔ عام طور پر عموماً پڑھے لکھے حضرات بھی خدیجہ کو بولتے ہیں ختیجہ، اور ایک لمبے زمانے تک میں بھی بولتا رہا، لیکن جب تنبہ ہوا تو پتہ چلا کہ یہ تو لکھتے ہیں دال سے اور پڑھتے ہیں تا سے۔ آپ لوگ بھی محسوس کرتے ہوں گے، تو یہ غلطی ہے۔ اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے، جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے نام ہیں، یا صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نام ہیں، یا اس طرح جو علماء ربانیین کے جو نام ہیں، یا عام لوگوں کے جو نام ہیں، ان ناموں کو صحیح کیفیت کے ساتھ، صحیح حیت کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، جو نام ہے ویسے ہی پکارنا چاہیے۔ البتہ اتنی سی بات ہے کہ ہماری زبان میں کچھ ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو غلط استعمال ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح استعمال کریں گے تو لوگ جو ہے اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر گنتی، اردو میں بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے یہاں گنتیوں میں غلط استعمال ہوتے ہیں۔ جب میں نیا نیا پڑھ کے آیا تو ایک دکاندار کے پاس سامان لینے کے لیے گیا، تو وہ سامان ہوا تھا 39 روپے کا، یا واپس ہونا تھا 39 روپیہ۔ تو اردو میں 39 نہیں ہوتا، 39 ہوتا ہے تا کے ساتھ۔ میں نے دکاندار سے کہا 39 روپے، تو میرا چہرہ دیکھنے لگا غور سے، سمجھا نہیں۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ 39، تو وہ سمجھ گیا، اچھا ٹھیک ہے۔ تو کچھ ایسے الفاظ جو ہمارے یہاں غلط استعمال ہیں اور اس کا رواج ہو چکا ہے، تو اس کو ویسے ہی استعمال کرنا چاہیے، ورنہ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن جو صحابہ، صحابیات اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام ہیں، ان کو ویسے ہی صحیح استعمال کرنا چاہیے، غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اردو بہت سارے ایسے الفاظ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ہم لوگ ایک لفظ بولتے ہیں مقصد، کوئی نہ کوئی مقصد، لیکن عربی گرامر کے اعتبار سے یہ لفظ ہے مقصد۔ ہم لوگ بولتے ہیں اطمینان، عربی گرامر کے اعتبار سے اس میں جھٹکا ہوتا ہے، اطمینان، اطمئن، یطمئن، اطمینان، یہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ بولتے ہیں خسی، عربی کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے وہ ہوتا ہے خسی، خسی، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو غلط ہمارے یہاں رائج ہیں، ان کو غلط ہی استعمال کرنا چاہیے، ورنہ پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن جو نام اسماء صحابہ کرام کے اور ائمہ دین کے ہیں، وہ صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے ان کی 2 شادی ہو چکی تھی۔ پہلے شوہر کا نام تھا ابو حالہ،
ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے، ایک کا نام تھا حالہ اور ایک کا نام تھا ہند۔ یہ 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حالہ اور ایک کا نام ہند۔ پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری شادی کی اور اس شوہر کا نام تھا عتیق۔ اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام بھی ہند یا ہندا تھا۔ کل ملا کے 3 اولاد تھی، 2 بیٹے اور ایک بیٹی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے 2 شوہر ہیں، ایک شوہر سے 2 بیٹے اور ایک شوہر سے ایک بیٹی۔ میں سوچ رہا تھا ڈاکٹر صاحب تب بولیں گے، یہ لوگ بولنے لگے تھے۔ تو یہ پہلے 2 شوہر سے 3 اولاد ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ان دونوں شوہروں کا انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ ایک طرف خوبصورت بھی بہت تھی، دوسری طرف مالدار بھی بہت تھی، اور تیسری طرف سمجھدار بھی کافی تھی، بہت بڑی عقل مند تھی۔ تو مکہ کے بڑے بڑے لوگ چاہتے تھے کہ اب ان سے شادی کی جائے۔ بعض لوگوں نے پیغام بھی بھیجا تھا، لیکن حضرت خدیجہ نے کسی کو جواب کچھ نہیں دیا تھا۔ ادھر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت ہوئی تھی، بچپن سے شہرت چلی آ رہی تھی، اور جو آپ بڑے ہو رہے تھے، آپ کے اوصاف حمیدہ لوگوں کے سامنے آ رہے تھے، حضرت خدیجہ نے امتحان لینے کے لیے کہ دیکھیں کہ یہ کیسے ہیں، اپنے غلام میسرہ کے ساتھ تجارت کے لیے ملک شام بھیجا، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ جو حالات وہاں پیش آئے وہ میسرہ نے پورا کا پورا بیان کیا۔ حضرت خدیجہ سمجھ گئی، اور کچھ جو زمانے کے رہبانی تھے، جو علماء یہود تھے یا علماء نصارہ تھے، ان سے بہت ساری چیزیں انہوں نے سن رکھی تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو حضرت خدیجہ کی عمر جب 40 سال تھی اور ان کی عمر آپ علیہ السلام کی 25 سال تھی، حضرت خدیجہ نے اپنی ایک سہیلی کو، دوست کو بھیجا، کن کے پاس؟ آپ علیہ السلام کے پاس۔ وہ آئی اور آ کر کے بھیجا تھا نکاح کا پیغام لے کر، لیکن سہیلی کے بولنے کا انداز بڑا اچھا تھا، اور چونکہ حضرت خدیجہ تھی سمجھدار تو ان کی سہیلی بھی سمجھدار ہوگی۔ آدمی جیسا ہوتا ہے اس کے ملنے جلنے والے بھی قریب قریب ایسے ہوتے ہیں۔ اب قرآن سے دلیل بھی ہے، پیکڑ کا دوست تو پیکڑ ہی ہوگا، جو اکڑ کا دوست جو اکڑ ہوگا، اور جو اچھا آدمی ہوگا تو اچھا ہوگا، جو جماعتی ہوتا ہے اس کا دوست جماعتی ہوتا ہے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ۔ جب دل ایک ہوتے ہیں تو باتیں بھی ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو حضرت خدیجہ کی جو سہیلی ہوں گی وہ بھی عقل مند تھی، حضرت خدیجہ نے ان کو بھیجا، رشتے کے بارے میں بات کرنی ہے لیکن ذرا سلیقے سے بات کرنی ہے۔ بہرحال وہ آئی اور آ کر آپ علیہ السلام سے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ تم شادی کرو گے، حضرت خدیجہ نے آ کر کہنے لگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ماشاءاللہ آپ کی عمر بھی ہو چکی ہے اور آپ حسب نسب میں اچھے بھی ہو، تو شادی کیوں نہیں کر لیتے، شادی کب کرو گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے شادی کون کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا بات کرتے ہو، بڑی عجیب بات ہے، مکہ میں جہاں تم رشتہ بھیجو گے وہاں تمہارا رشتہ طے ہوگا، ہر گھر میں رشتہ طے ہو جائے گا تمہارا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا خاندان تو اونچا ہے، حسب نسب تو اونچا ہے، اور شریف خاندان سے ہوں، لوگ میری تعریف بھی کرتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن شادی کے لیے تو پیسے چاہیے، بیوی کو کھلانے پلانے کے لیے خرچہ ہونا چاہیے، میرے پاس تو دولت ہے نہیں، اور تھوڑی بہت جو دولت آتی بھی ہے تو غریبوں میں، مسکینوں میں، بیواؤں میں، مہمانوں میں خرچ ہو جاتا ہے، میں بیوی کا خرچہ اور بچوں کا خرچہ یہ برداشت کرنے کا بھی اہل نہیں ہوا، اس لیے شادی کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ تو اس کی سہیلی نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ یہ بات کہتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ کو کوئی ایسی عورت مل جائے کہ آپ کو کھانے پینے اور خرچے کا کوئی ٹینشن ہی نہ رہے، اس کا دھندا پانی ہو، تجارت ہو، بزنس ہو، مالدار عورت ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے ڈائریکٹ یوں نہیں کہا کہ ٹھیک ہے مجھے رشتہ منظور ہے، آپ نے فرمایا وہ عورت کون ہے، اس لیے کہ خراب عورت بھی ہو سکتی ہے، اس لیے آپ نے پوچھا کہ وہ عورت کون ہے؟ تو ان کی سہیلی نے بتایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ علیہ السلام نے اب بھی کہا ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے چچا سے مشورہ کر لوں گا اور اپنے چچا سے بتاؤں گا۔
چنانچہ آپ نے چچا کو بتایا اور سب کے مشورے سے جو ہے وہ شادی کی بات طے ہو گئی اور شادی ہوئی۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو شادی ہونے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنے اولاد ہوئے، 4 لڑکیاں اور 3 لڑکے ہوئے، ان میں سے 4 لڑکیاں حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلی ہیں، سب سے بڑی بیٹی ہیں۔ ان کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے سال پیدا ہوئی۔ پھر اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس سال پیدا ہوئی ہے جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر آئے۔ یہ 4 بیٹی پیدا ہوئی اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک حضرت عبداللہ جن کا لقب طاہر طیب بھی تھا، بچپن میں انتقال کر گئے، اور دوسرے بیٹے پیدا ہوئے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 8-9 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ اور جو یہ 2 بیٹے ہیں، یہ 6 اولاد ان سے ہوئی۔ ایک بیٹا حضرت ابراہیم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ماریہ قبطیہ آپ کی جو باندی تھی ان سے پیدا مدینہ میں وہ ہوئے ہیں۔ تو یہ 6 اولاد ہوئی۔ ادھر حضرت عبداللہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8-9 سال کی عمر میں جب ہوئے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت عمر بن عاص، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ جو میں نے بتایا تھا، عاص جو کٹر مشرک تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلم کھلا دشمن تھا، اس نے یہ بات اڑانی شروع کی کہ دیکھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہیں۔ ابتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی نسل اولاد نرینہ کوئی نہیں ہے، مذکر اولاد کوئی نہیں ہے، میل اولاد کوئی نہیں ہے۔ کب تک یہ؟ جب تک یہ ہیں تب تک، ان کے جانے کے بعد تو ان کا کام ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ اولاد تو کام کو سنبھالتا ہے اور بیٹے سنبھالتے ہیں، بیٹیاں تو سسرال چلی جائیں گی، بیٹیوں سے کیا ہوگا؟ جب اس طرح کی بات کہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، اور ظاہر ہے تکلیف ہونی بھی تھی، اس لیے کہ انسان کا دل کوئی پتھر کا دل نہیں ہے، انسان کوئی لوہے کا بنا ہوا نہیں ہے۔ اگر آپ کسی انسان کی تعریف کریں گے اسے اچھا لگے گا، اور اگر برائی کریں گے اس کو تکلیف ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوئی۔ اللہ نے سورہ کوثر نازل فرمائی تسلی کے لیے، اور اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کیا ہے؟ روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تو صحابہ کرام کو آپ علیہ السلام نے بتایا نہر فی الجنہ، یہ ایک نہر ہے، یہ ایک حوض ہے، اور آپ نے فرمایا اس کی لمبائی چوڑائی بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ ایک مقام، مکہ سے آپ نے مقام ازرحا کا نام لیا تھا، کافی دور ہے وہ، اور آپ نے فرمایا کہ جو دنیا میں نہریں چلتی ہیں نا تو یہ نہریں زمین سے نیچے ہوتی ہے، اور ان کے ارد گرد جو بند ہوتے ہیں مٹی کے بند ہوتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا جو یہ حوض ہے، یہ جو نہر ہے، تو یہ مٹی کے برابر میں ہے، نیچے نہیں، مٹی کے لیول کے برابر میں ہے، اور دونوں ارد گرد جو بند ہیں یہ موتی کے بند ہیں۔ فرمایا جو آدمی میدان محشر میں میرے حوض سے پی لے گا وہ دوبارہ پیاسا جنت میں جانے تک نہیں ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو وہاں برتن ہوں گے، آسمان میں جتنے ستارے ہیں ان ستاروں کی تعداد کے برابر جنت وہ برتن ہوں گے وہاں۔ اور آپ نے فرمایا مزید وصاحبای علی الحوض، میرے 2 ساتھی یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں میرے ساتھ میرے حوض پر ہوں گے اور امتی کو پانی پلا رہے ہوں گے۔ اور آپ نے مزید فرمایا کہ لوگ کل قیامت کے دن آ رہے ہوں گے تو کچھ لوگ جب میرے پاس آئیں گے تو فرشتے ان کو بھگائیں گے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کہیں گے ارے یہ تو میری امتی ہیں، ان کو آنے دو۔ تو وہ کہیں گے یا رسول اللہ انک لا تدری ما احدثوا بعد ذلک، یا بعدک، یا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے دین میں سے پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے دین میں بہت ساری نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی۔ اسی تو آپ علیہ السلام جب سنیں گے، یعنی بدعت گڑ لی تھی، جب آپ علیہ السلام یہ سنیں گے تو آپ فرمائیں گے، آپ فرماتے ہیں فاقول سحقا سحقا، تو میں بھی کہوں گا تم دور ہو جاؤ، تم دور ہو جاؤ۔ پتہ چلا کہ بدعت کتنا سنگین جرم اور گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن پانی نہیں پلائیں گے اور فرشتے ان کو بھگائیں گے۔
اچھا، ایک مزیدار بات وہ یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تزوج الودود الولود فإنی مکافر بکم الامم، تم ایسی عورت سے شادی کرو جو خوب محبت کرنے والی ہو اور خوب بچہ دینے والی ہو، کیونکہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ یہ آپ نے فرمایا۔ دیکھیں، جنتیوں کی تعداد قیامت کے دن، جنتیوں کی جو صفیں لگیں گی 120 صفیں لگیں گی۔ 120 صفوں میں 80 صف اس امت محمدیہ کی ہوگی، اور 40 صفیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے نبی ہوں گے ان کے امتی اس میں ہوں گے 40 صف کے اندر۔ تو آپ سوچیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کتنے ہزار، کتنے لاکھ نبی آئے ہیں، 1,24,000 کم و بیش بیان کرتے روایت بھی ابن کثیر وغیرہ میں۔ تو اب اتنے نبی آئے ہیں تو ان تمام نبیوں کی امت 40 صف میں سما گئی، اور اس نبی کی امت 80 صف میں ہوں گی، تو ہماری تعداد کیا ہوں گی؟ زیادہ ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ بعض انبیاء کرام ایسے ہوں گے کہ ان کے ساتھ ان کے ماننے والے 10 ہوں گے، بعض ایسے ہوں گے کہ ان کے ماننے والے ان کے ساتھ 3 ہوں گے، بعض ایسے ہوں گے کہ ان کے ماننے والے ان کے ساتھ 2 ہوں گے، اور آپ نے فرمایا بعض ایسے ہوں گے ان کا ماننے والا صرف 1 ہوگا، اور آپ نے فرمایا وَيَجِيءُ نَبِيٌّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، کوئی نبی ایسے بھی آئیں گے کہ ان کا ماننے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ تو یہ امت محمدیہ کے لیے باعث فخر ہے الحمدللہ کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، قرآن میں اللہ کہتا ہے آپ کو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، یہ تسلی دی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، کیونکہ ہم نے نعمت دی ہے تو نعمت کے لیے شکر گزاری ہونی چاہیے، شکریہ ہونا چاہیے۔ تو تمام عبادات میں جو سب سے اہم عبادت ہے، یعنی تمام عبادتوں کو جو جامع ہے، بدنی عبادت کو جامع، وہ ہے نماز، اس لیے ایک نماز کا حکم دے دیا کہ آپ نماز پڑھیے، اللہ کا شکر بجا لائیے۔ آگے فرمایا وَانْحَرْ، اور آپ قربانی کیجئے۔ تمام جتنی مالی عبادات ہیں ان تمام مالی عبادتوں میں جو قربانی ہے، یہ قربانی تمام عبادتوں کو جامع ہے، اور خاص طور سے نہر کا لفظ استعمال ہوا۔ نہر کہتے ہیں اونٹ کو ذبح کرنے کو، اور اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے کھڑا کر کے ذبح کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو جانور ہوتے ہیں بکری خصی وغیرہ تو ان کو لٹا کر وہ ذبح ہے، اور اونٹ کو جو ذبح کیا جاتا ہے اسے نہر کہا جاتا ہے۔ عرب میں اونٹ سب سے زیادہ اچھا سمجھا جاتا تھا، اور اس کا گوشت بھی وہ لوگ بہت لذیذ سمجھتے تھے اور پسندیدہ سمجھتے تھے، اسے اللہ نے حکم دیا وَانْحَرْ۔ اس سے معلوم ہوا قربانی کا حکم خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے، 10 سال رہے، آپ نے ہر سال قربانی دی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں یُضَحِّي النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشراً بالمدینہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ میں قربانی کی ہے۔ ایک تو تفسیر یہ جو ہوئی، دوسری بات ایک یہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ اللہ نے تسلی کے لیے، اور فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ یہ اللہ نے شکریہ کے طور پر کہا کہ آپ نماز پڑھیں۔ لیکن اس دوسرے ٹکڑے میں بھی تسلی ہے۔ پہلے ٹکڑے میں اللہ نے کہہ دیا جملے میں کہ آپ کو ہم نے کوثر عطا فرمایا تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے، اور یہ حکم دیا کہ آپ نماز پڑھیں۔ یہ لوگ آپ کو ستاتے ہیں، طرح طرح کا جملہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں، آپ کو ابتر کہا ہے، تو اگر آپ نماز پڑھیں گے، قربانی دیں گے، اچھے کام کریں گے تو آپ کے دل کو سکون ملے گا، تسلی ملے گی۔ اس کی نظیر کیا ہے؟ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ پاک نے 14 پارے میں فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ میرے محبوب ہم جانتے ہیں کہ یہ جو طرح طرح کے جملے کہتے ہیں تو ان جملوں کی وجہ سے آپ کا دل چھوٹا ہوتا ہے، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ کو پریشانی ہوتی ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اللہ کی تحمید بیان کیجئے، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور آپ سجدہ کیجئے یعنی نماز پڑھیے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اللہ کی عبادت کیجئے، حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو جائے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کو جو پریشانی ہوتی ہے
تسلی کیسے ہوگی، دل کو سکون کیسے ملے گا آپ کو؟ تو آپ تسبیح و تحمید بیان کیجیے، آپ نماز پڑھیے، تو اس میں دونوں باتیں ہو سکتی ہے۔ اب تیسرا جملہ ہے ان نشانیک هو الابتر، بلا شبہ آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ ابتر کے معنی بے نام و نشان ہونے والا، این قطع ذکرہ عن الخیر، جس کا ذکر خیر سے ختم ہو جائے، یعنی خیر کے ساتھ اس کا نام نہ لیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی ہے، الحمدللہ آج تک پوری امت تو امت، دوسرے لوگ بھی، پوری دنیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتی نظر آتی ہے، اور اپنے تو اپنے غیر بھی تعریف کر رہے ہیں۔ آپ کا تذکرہ ہوتا ہے، خیر کے ساتھ تذکرہ ہوتا ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی شقی القلب ہو اور خرابی ہو بالکل فطری طور پر تو الگ بات ہے، ورنہ دنیا تعریف کرتی ہے۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اس کتاب میں لکھا تھا آج تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے میں 1.5 لاکھ کتابیں لکھی جا چکی ہے، اور اپنے تو اپنے عیسائیوں نے اور غیر مسلموں نے بھی کتابیں لکھی ہیں، اپنی اپنی زبانوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی ہے۔ آپ سوچیں کتنی تعریف ہو رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آپ کا جو دشمن تھا آس، اس کا حال اللہ پاک نے کہ اللہ نے کہا نشان یہ کا ولبتر، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جانے والا ہے۔ ان کے بیٹے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب باپ کا تذکرہ ہوتا تو وہ کہتے ارے چھوڑو میرے باپ کا ذکر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرو۔ لوگ بیٹے ہی نکار رہا ہے، بیٹے ہی باپ کے تذکرے کو ناپسند کرتا ہے، تو آپ بتائیے اللہ نے دشمن کا نام نشان مٹا دیا کہ نہیں مٹا دیا؟